خوفناک قبر، ایک مکمل طویل ہارر کہانی۔ باب اول، ویران قبرستان کا راز۔ شہر کے شمال میں ایک جنگل ہے جس کے بیچوں بیچ ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا قبرستان واقع ہے۔ لوگ اسے ایک قبر سیاؤ کے نام سے جانتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں ایک گاؤں آباد تھا، لیکن ایک رات اچانک پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ کسی کو نہیں پتہ کہ وہاں کیا ہوا، صرف اتنا یاد ہے کہ صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو صرف لاشیں، جلی ہوئی جھونپڑیاں اور خوف سے اکڑی ہوئی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ قبرستان میں کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، نہ کوئی چراغ روشن کرتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہاں جو دفن ہوا وہ کبھی مکمل دفن نہ ہو سکا۔ ریحان ایک نوجوان صحافی شہر کی ایک مشہور نیوز ویب سائٹ پر کام کرتا تھا۔ وہ تحقیقاتی رپورٹنگ کا شوقین تھا، اور اسی جذبے میں اس نے قبر سیاہ کی تصاویر لینے اور اس کے پیچھے چھپے راز جاننے کی ٹھانی۔ ریحان نے اپنے 3 دوستوں عاصم، حذیفہ اور ماہین کو ساتھ لیا۔ وہ سب کیمروں، ٹارچوں اور وائرلیس سیٹس کے ساتھ قبرستان روانہ ہوئے۔ راستے بھر درختوں کی سرسراہٹ، سنوٹا اور عجیب آوازیں ان کے حواس پر سوار تھیں، مگر سب سے زیادہ خوف قبرستان کے گیٹ پر پہنچ کر محسوس ہوا۔ ایک زنگ آلود دروازہ جس پر جلی حروف میں لکھا تھا، یہاں وہ دفن ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ باب دوم، قبر کی روشنی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ چاروں دوست اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ہر قدم جیسے زمین پر نہیں، کسی گہرائی پر رکھا جا رہا ہو۔ اچانک ریحان کی نظر ایک خاص قبر پر جا پڑی۔ وہ قبر باقی قبروں سے مختلف لگ رہی تھی۔ کچی مٹی کی تھی، مگر اس پر ہلکی ہلکی نیلی روشنی چمک رہی تھی، جیسے اندر سے کچھ سانس لے رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ ریحان نے سرگوشی میں کہا۔ ماہین نے دبے لہجے میں جواب دیا، ریحان، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن ریحان کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور تجسس اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ قبر کے قریب گیا اور جھک کر اس پر ہاتھ رکھا۔ اچانک مٹی جنبش کرنے لگی، اور ایک خونی نوکیلا ہاتھ قبر سے باہر نکلا۔ ریحان پیچھے ہٹا، مگر زمین لرزنے لگی۔ قبر کی مٹی پھٹنے لگی اور ایک سیاہ جسم نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند جل رہی تھیں۔ تم نے میری نیند خراب کی ہے، اب تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگا۔ باب سوم، لعنت زدہ روح۔ عاصم اور حذیفہ چیختے ہوئے باہر بھاگے۔ ماہین بے ہوش ہو گئی اور ریحان کے پاؤں زمین میں جیسے دھنس گئے۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا سوائے دیکھنے کے۔ روح نے ایک سرد سانس لی اور اس کے ساتھ ہی پورا قبرستان یخ ہو گیا۔ درختوں کی شاخیں جیسے جھک کر اس کا استقبال کر رہی ہوں۔ ریحان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو خود کو اپنے گھر کے بیڈ پر پایا۔ نہ کیمرہ تھا، نہ دوست، نہ کوئی نشانی، صرف ایک چیز تھی۔ ریحان کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر جیسی شے تھی، سیاہ رنگ کی، جس پر خون جیسے نقوش کندہ تھے۔ باب چہارم، نحس پتھر کی حقیقت۔ ریحان نے فوراً اپنی دوست نایاب کو فون کیا، جو کہ احسان قدیمہ کی ماہر تھی۔ نایاب جیسے ہی پتھر کو دیکھتی ہے، اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ یہ تو نفرین کا پتھر ہے۔ ریحان نے چونک کر پوچھا، نفرین؟ کیا مطلب؟ نایاب نے لرزتی آواز میں بتایا، یہ پتھر ان روحوں کا قفل ہے جنہیں مرنے کے بعد بھی سزا دی گئی ہو۔ جو اس پتھر کو ہاتھ لگائے وہ ان کی سزا میں شامل ہو جاتا ہے۔ ریحان اب ہر رات خواب میں قبرستان دیکھتا۔ کبھی وہی روح اسے بلا رہی ہوتی، کبھی قبر سے اس کا جسم نکل کر اسے گھسیٹنے کی کوشش کرتا۔ باب پنجم، انتقامی روح کی واپسی۔ ایک رات ریحان کو وہی آواز سنائی دی، تمہیں اب واپس آنا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح نایاب اور ریحان نے فیصلہ کیا کہ پتھر کو واپس قبر میں دفن کر دیا جائے۔ رات کے وقت وہ دونوں دوبارہ قبرستان پہنچے۔ ٹارچ کی روشنی میں قبر کی جگہ تلاش کی گئی۔ پتھر جیسے ہی قبر کے اندر رکھا گیا، زمین پھر سے ہلنے لگی، لیکن اس بار کچھ مختلف ہوا۔ قبر سے ایک آواز آئی جو درد سے بھری ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں اب آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ ریحان اور نایاب نے قرآن کی آیات پڑھی اور قبر آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ روح نے آخری بار ایک چیخ ماری اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔
باب ششم قبر کا کتبہ چند دن بعد ریحان نے دوبارہ اس جگہ جانے کی ہمت کی۔ قبر اب مٹی میں مکمل دفن ہو چکی تھی، لیکن ایک نئی چیز وہاں موجود تھی، ایک پتھر کا کتبہ۔ اس پر الفاظ کندہ تھے: میں سو گیا ہوں، لیکن اگر پھر جگایا گیا تو تم سب میرے ساتھ جاگو گے۔ ریحان واپس لوٹ آیا، مگر کبھی کبھار رات کو اسے خواب میں وہی نیلی روشنی دکھائی دیتی ہے، اور شاید وہ قبر آج بھی جاگنے کا انتظار کر رہی ہے۔